اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ ملائکۃ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا شفیعنا وحبیبنا وطبیبنا وکریمنا مولانا محمد وبارک وسلم صلوا علیہ صلاۃ وسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حاضرین، خانقاہ عالیہ خدا نمایاں میں حضرت شاہ بدیع الدین زندہ شمدار رحمۃ اللہ علیہ سے متعلق بیان جاری ہے، اور آپ کے سفر مبارک اور مقدس دوروں کا ذکر ہو رہا ہے۔ آپ قصبہ جونپور سے، آپ شہر جونپور سے جو ہے کنتور کی طرف جو ہے روانہ ہوئے، اور آپ اپنے کنتور شہر جو ہے یہ بارہ بنکی ضلع میں آتا ہے، اور کنتور شہر کے اندر حضرت قاضی محمود کنتوری رحمۃ اللہ علیہ جو ہے رہا کرتے تھے۔ حضرت قاضی محمد کنتوری جو ہے، ان کا اصل گاؤں جو ہے وہ شغر ہے، لیکن آپ کنتور میں مقیم ہونے کی وجہ سے آپ کو کنتوری کہا جاتا ہے۔ آپ قاضی خاندان کے اعتبار سے آپ قاضی ہیں، اور آپ کا نام محمود ہے، اور آپ کا لقب جو ہے تیغ برہنہ ہے، اور گر کے تاج دانشمنداں اس طرح سے جو ہے آپ کو پہچانا جاتا تھا۔ آپ علوم ظاہری باطنی کے زبردست عالم تھے، یہاں تک کہ آپ کو بحر العلوم کہا جاتا تھا۔ کنتور میں جو ہے آپ نے ایک بہت بڑا دینی مدرسہ قائم کیا تھا، اور اس میں آپ تعلیم دیا کرتے تھے، اور کنتور کی جامع مسجد کے اندر جو ہے آپ امامت بھی کیا کرتے تھے۔ حضرت مدار العالمین علیہ الرحمت و رضوان اپنے باوقار خلفاء اور مریدین کے ہمراہ کنتور میں داخل ہوئے۔ نماز ظہر کا وقت تھا، تمام لوگوں نے جو ہے اذان کے بعد میں وضو کر لیے، اور قاضی صاحب جو ہے نماز پڑھانے کے لیے مصلی پر چلے گئے۔ حضرت مدار العالمین نے جو ہے اور آپ کے خلفاء نے حضرت قاضی صاحب کی امامت میں جو ہے نماز شروع کر دی۔ قاضی صاحب کے پیچھے آپ اقتداء میں 2 رکعت تک ہی رہے۔ حضرت مدار العالمین نے 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد آپ کی اقتداء چھوڑ دی، اور آپ نے جو ہے ظہر کی نماز جو ہے علیحدہ پڑھی۔ جب نماز سے سب لوگ فارغ ہو گئے تو حضرت قاضی محمود رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے دریافت کیا مدار العالمین سے کہ آپ میری اقتداء سے باہر کیوں ہو گئے؟ کیونکہ ایک بہت زبردست متبحر عالم تھے، اور بحر العلوم کہا جاتا تھا، اور اس علاقے کے اندر جو ہے آپ کے علم کا شہرہ اور چرچا تھا۔ بڑے بڑے علماء جو ہے آپ کے پاس مسائل حل کرنے کے لیے آیا کرتے تھے قاضی محمود کے پاس۔ تو قاضی صاحب نے کہا کہ آپ میری اقتداء سے باہر کیوں ہو گئے؟ سوال کیا مدار العالمین سے۔ تو آپ نے فرمایا کہ اے قاضی صاحب، جب تک کہ آپ اللہ کی نماز پڑھ رہے تھے، یعنی رجوع الی اللہ تھے، اللہ کی طرف رجوع تھے، اس وقت تک کہ میری اقتداء آپ کے ساتھ درست تھی۔ لیکن جہاں سے جو ہے آپ کے دل کے اندر اس گھوڑی کا خیال پیدا ہو گیا، جو آپ کی گھوڑی گم ہو گئی ہے، اور اس کی تلاش میں جو ہے آپ سرگرداں اور پریشان رہے، یہاں تک کہ ظہر کا وقت آ گیا تو آپ مسجد میں تشریف لا لیے۔ تو آپ کی جو 2 رکعت نماز بعد کی جو ہوئی ہے وہ گھوڑی کے خیال میں ہوئی ہے، اور آپ جو ہے اس نماز سے غائب تھے جو اللہ کے لیے پڑھی جا رہی ہے۔ تو اس پر جو ہے حضرت مدار العالمین نے جو ہے ارشاد فرمایا کہ جو نماز حضور قلب کے ساتھ نہ ہو، لا تقربوا الصلاۃ الا بحضور القلب۔ جب حضرت مدار العالمین نے اس آیت کو پیش کر دیا تو قاضی صاحب کے جسم کے اندر کپ کپاہٹ شروع ہو گئی، اور پھر اس کے بعد میں جو ہے مدار العالمین نے کہا کہ جب بندہ اللہ کے نماز میں اللہ کے خیال سے جو ہے دور ہو جاتا ہے
تو اس میں جو ہے شرک کے خفی کا اطلاق، اور شریعت کے اعتبار سے تو جو ہے اس کی نماز تو ہو جاتی ہے، لیکن عارفان حق ان کے دل جو ہے دوران نماز میں اگر ایک تنکے کا بھی خیال آ جائے تو ان کی نماز کے اندر جو ہے شرک خفی ہو جاتا۔ جب یہ قاضی صاحب نے سنا تو لرز گئے اور کانپ گئے، اس لیے کہ خود بھی بہت بڑے عالم تھے اور ان تمام مسائل سے واقف تھے۔ اس پر جو ہے پھر مدار العالمین نے کہا، بے حب ذات الہی کو، بے حب ذات الہی کو سجدہ حرام ہے، زاہد تیری نماز کو میرا سلام ہے۔ اس کے بعد قاضی صاحب نے عرض کیا کہ حضور آپ کا نام نامی اسم گرامی کیا ہے؟ تو حضرت شاہ بدیع الدین زندہ شمعدار رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ بندہ کو جو ہے فقیر کو بدیع الدین کہتے ہیں۔ اس کے بعد جو ہے حضرت قاضی محمود کنتوری رحمۃ اللہ علیہ جو ہے آپ کے قدموں میں گر گئے، اور اس کے بعد میں جو ہے ان کو ایک بات یاد آئی شیخ ابو الفتح عبداللہ شتاری رحمۃ اللہ علیہ کی، کہ یہ بڑے نصیبے کی بات ہے کہ ایسے شخص کے سامنے تو ہے۔ پھر حضرت مدار العالمین کی بارگاہ میں جو ہے عریضہ پیش کیا کہ حضور میں جو ہے داخل سلسلہ ہونا چاہتا ہوں۔ تو حضرت قطب مدار کا فیض جاری ہوا، اور اس کے بعد میں جو ہے آپ نے آپ کو تشفی دیتے ہوئے باری تعالیٰ کے حضور میں جو ہے قاضی صاحب کو جو ہے پیش کر دیا، اور ان کے عذر، ان کی غلطی اور ان کی تقصیر اور حاضرین مجلس کی لیے جو ہے مغفرت کی اور بخشش کی دعائیں کی، اور بڑے محبت و شفقت کے ساتھ جو ہے حضرت قاضی محمود کنتوری کو جو ہے آپ نے جو ہے سلسلے میں داخل فرمایا۔ پھر اس کے بعد میں جو ہے مدار العالمین نے کہا کہ قاضی صاحب علم ظاہری کو بھول جاؤ، تو قاضی صاحب نے کہا کہ حضور یہ میرے بس کی بات نہیں ہے۔ تو حضرت مدار العالمین نے اپنا لعاب دہن نکال کر کے جو ہے قاضی محمود کنتوری کے جو ہے منہ میں ڈال دیا، جس کا اثر یہ ہوا کہ آپ کا جو ہے قلب روشن ہو گیا، اور وہ عجائبات الہی کو آپ نے دیکھنا شروع کر دیا جو اس سے پہلے آپ نے کبھی نہیں دیکھا تھا، اور وہ علم لدنی اور علم مکنون کا راز جو ہے وہ ان پر افشاں ہو گیا، کھل گیا، اور وہ جو ہے عجائبات الہی کے دیکھنے میں مصروف ہو گئے، اور وہ پوشیدہ حالات ان پر روشن ہونے لگے۔ آپ کی حضرت مدار العالمین کا یہی عمل تھا کہ وہ لوگ جو عوام میں ہوں یا علماء میں ہوں یا صوفیاء میں ہو یا سالکین میں ہو، اگر اللہ کے ذکر سے غافل ہو گئے ہوں تو تعلیمات مدار العالمین میں یہ ہے کہ اس بندے کو اللہ کی طرف رجوع کیا جائے، اور اللہ کے ذکر میں جو ہے اس کو مصروف کر دیا جائے، اور اس کے قلب پر جو حجابات ہیں اس کے حجابات کو اٹھا دیا جائے، اس کے سینے کو روشن کر دیا جائے، اور اس کی آنکھوں کے اندر جلوہ الہی کا دیدار کرا دیا جائے، اور وہ جو ہے اس دیدار الہی کے اندر اسے محو مستغرق کر دیا جائے، اور بندہ ذاکر ہو جائے، عارف ہو جائے۔ تو یہ حضرت مدار العالمین کا جو ہے تعلیمانہ انداز تھا، جو آپ پورے جو ہے روئے زمین پر جو ہے اس تعلیم کو جو ہے لے کر چل رہے تھے اور لوگوں کی خدمت کر رہے تھے۔ پھر اس کے بعد جو ہے حضرت قاضی محمد کنتوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ عالم وجد میں رہنے لگے، یہاں تک کہ کہیں اگر سما ہوتا تو وہ پہنچ جاتے،
اور اس میں جو ہے وجد کرنے لگتے، سما سننے کے بعد وجدان طاری ہو جاتا، اور آپ جو ہے رجوع الی اللہ ہو جاتے۔ جب آپ وجدان سے باہر آتے تو کہتے کہ جو سما حقیقی ہے، اگر اس میں بندہ آ جائے تو اس کی رب سے بہت جلدی ملاقات ہو جاتی ہے۔ اس طرح سے حضرت قاضی کنتوری رحمۃ اللہ علیہ کا کہنے کا انداز رہتا۔ تو عزیز اور دوستو، ہم نے آج مدار العالمین پر یہ گفتگو کی کہ آپ اولیاء اللہ کو بھی جو ہے رجوع الی اللہ کر دیتے تھے اور غافلوں کو خدا سے ملا دیتے تھے۔ انشاءاللہ ہم اگلی گفتگو کل کریں گے۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب